بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ میں بیان کے آخر میں بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ انسان پر حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں سے ایک وہ چیز کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیا، اس صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے، اور پھر آج کے زمانے میں آج کے دور میں احکامات کیا نافذ کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی شخص نے خدا نخواستہ اگر طلاق دے دیا تو شریعت کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں کہ 3 مرتبہ یا 3 مہینے تک خرچ دینا شوہر کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ہونا یا خدا کی نوبت آنا یہی مناسب بات نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ نکاح جب ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا وعدہ کر لیا گیا، شوہر نے اپنی ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی کا وعدہ کیا اور بیوی نے بھی شوہر کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری سے رہنے کا وعدہ کیا۔ دونوں نے شریعت پر چلنے کا جب ایک دوسرے سے معاہدہ اور عہد کر لیا، اب زندگی میں جب نشیب و فراز اگر آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جیسے ہم راستہ چلتے وقت راستہ یکساں نہیں ہوتا ہے، سڑک یا راستہ اچھا بھی ہوتا ہے، اسی میں گڑھے بھی ہوتے ہیں، اسی کے اندر نشیب و فراز بھی ہوتا ہے، اتار اور چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، کہیں پر کچی روڈ آ جاتی ہے، کہیں پر راستہ بڑا شاندار رہتا ہے۔ جہاں تک ہم اپنی منزل پر جا رہے ہیں 100-200 کلومیٹر، 400-500 کلومیٹر، تو وہاں پر راستہ یکساں ہو ایسا ضروری نہیں۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، یہ آتے رہیں گے، غربت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے ان حالات کا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے مقابلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ پریشانیوں کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو ختم کر دے، دور کر دے۔ یہ بیوی کی جانب سے اچھی قسم کی معاونت کہلائے گی، بہترین قسم کی دیانت کہلائے گی۔ یہ نہیں کہ گلا شکوہ زبان پر ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس یہ کھاتی تھی اور یہ پہنتی تھی، مجھے یہ ملتا تھا، ہمارا مکان آسیسی کا تھا، بڑا عمدہ تھا، بڑا شاندار تھا، یہاں پر تو میں آ گئی ہوں، یہاں پر تو کولر بھی نصیب مجھے نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں تو ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا تھا۔ یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مشکلات کے دور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ گھر میں جو چیز سادہ قسم کی غذا اگر مل رہی اگر ہو تو اس پر صبر کرے، قناعت کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید رکھے، یقین کرے
کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اب یہ صرف امام صاحب نماز میں، مغرب کی نماز میں، یا بعض مرتبہ عشاء کی نماز میں، یا کبھی جمعہ کی نماز میں پڑھ لیں، مصلی حضرات صرف سن لیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننا اور پڑھنا یہ سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو فرمایا گیا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسان بھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر فرمایا گیا ہے، دوبارہ فرمایا گیا ہے کہ تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی تو ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نماز کرتے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد رکوع سجدہ قیام قاعدہ ساری چیزیں ہو جائیں اور سلام پھیر دیا جائے، دعا کر کے سب ادھر ادھر ہو جائیں۔ یہ تو نماز کی ایک تکمیل ہوئی، ایک فریضے کا ایک اختتام ہوا ایک تو، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہم سے، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان مع العسر یسر، فرمایا گیا ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس آسانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہ کر، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ مشکلات، پریشانیاں، حالات آئیں اس کے اوپر صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک تو فرض نماز اور دوسرے یہ کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ فرمایا گیا ہے اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ جب صبر کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی تو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں اس طریقے سے آتے رہیں گے۔ کبھی انسان کے پاس مالداری ہے، کبھی انسان کے پاس ناداری اور توانگری ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، کبھی بھی حالات یکساں نہیں ہوتے، جیسے موسم یکساں نہیں ہوتا ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہے۔ سردی کے دنوں میں پھر کبھی سردی ہے، کبھی سردی نہیں ہے، کبھی سردی زیادہ ہے۔ گرما کے موسم میں کبھی بہت زیادہ گرمی ہے اور کبھی گرمی کم ہے۔ بارش کے 4 مہینے اگرچہ ہیں لیکن لگاتار 4 مہینے تک بارش ہوتی اگر رہے تو سارے کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے، گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، تعمیرات کرنا مشکل ہو جائے گا، مزدوروں کو مزدوری نہیں ملے گی، اس لیے کہ کیسے جائیں گے؟ جھڑی لگ گئی اگر تو ان کو تو روزگار بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر لگاتار بارش اگر ہونے لگے تو کتنے مشکلات ہو جائے گی۔ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں جگہ پر بادل پھٹ گیا، فلاں جگہ پر پل بہہ گیا، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ وہ بالکل اپنے ملک سے گویا کہ وہ شہر کٹ کے رہ جا رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار بارش کو برسائے اگر تو پھر کس طریقے سے مشکلات پیش آ جائیں گی۔ تو جس طریقے سے سارے موسم یکساں نہیں رہتے ہیں، سورج کبھی نکلتا ہے اس کے صرف کرنیں دکھائی دیتی ہیں، پھر ناخن جیسا باریک دکھائی دیتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے عروج کا زمانہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر جا کر وہ استواء شمس جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد زوال ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد
کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سورج کے اوپر بھی حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، کبھی اس کا بچپن ہے، کبھی جوانی کا زمانہ ہے، چڑھتا جا رہا چڑھتا جا رہا چڑھتا جا رہا، کبھی وہ ٹھہر جا رہا ہے استواء شمس، اور کبھی اس کی ڈھلان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا غروب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان پر حالات مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں، اور اگر یہ طے کر لے انسان کہ دنیا کی زندگی تو بس یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ تو ہم روزہ نہ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، صرف تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر، صفحات کے اوپر ان کے واقعات ہے، فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ، فلاں راجہ اور فلاں مہاراجہ، یہ وہ طاقتور لوگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ پہلوان وہ پہلوان وہ پہلوان۔ اسی طریقے سے علاج و معالجہ کرنے والے بڑے بڑے حکیم اور اطباء، ان کا ہم مطلب کے نام لیتے ہیں۔ تو اگر دواؤں کے ذریعے سے زندگی اگر بسرنی تو بڑے بڑے جو حکیم دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ دوا کھا لیتے، کسی کو دیتے نہیں، وہ زندہ رہتے۔ بادشاہت کے ذریعے اگر ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ آئے، عہدوں کے ذریعے اگر ہوتی تو بڑے بڑے عہدے اور منصب والے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان چند روز رہے گا۔ چند روز کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے متعین فرما دیے، اب جب وہ متعین کر دیے گئے ہیں تو وہ ایک لمحہ پہلے بھی دنیا سے نہیں جائے گا، اور ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو ایک لمحے کی دیری نہیں ہوتی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ایک لمحہ وہ پہلے بھی نہیں جاتے ہیں۔ جو وقت اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا ہے، وہ وقت انسان کو دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ پہلے کوئی نہیں جائے گا، بعد میں کوئی نہیں جائے گا، وقت مقررہ پر ہر ایک کو تو وقت مقررہ پر ہر کسی کو دنیا سے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اور اپنا رزق بھی پورا کرنا ہے انسان کو۔ ہمیشہ ہم سنتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، کہ سنو آگاہ ہو جاؤ، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کوئی نفس ہرگز اس وقت تک نہیں مرے گا، لن تموت حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا کر لے، رزق پورا کر لے۔ یہ کھا رہا وہ کھا رہا وہ کھا رہا، ہم کہتے ہیں خام، ارے وہ سب کیا کھاتے تھے، بابا کیا دبا کے کھاتے، شادی میں دبا کھا رہے، ولیمے میں دبا کے کھا رہے، نکاح میں دبا کھا رہے، نماز میں بھی پہلی صف میں دکھتے، شادی میں بھی پہلی صف میں دکھتے، ہو بات تو کہتے ہو نہ دنیا جائے نہ آخرت جائے، اچھی چیز ہے یہ بھی، کوئی بات نہیں ہے۔ رند کے رند رہے، جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی، شراب بھی پیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا لی کہ اللہ کو رہے میں شاہ کرتا سب۔ تو نماز کے اندر بھی دیکھو پہلی صف میں رہیں گے وہ، اور شادی خانے میں دیکھو تو پہلی وہ کس کے اندر، دنیا بھی نہیں چھوٹنا، آخرت بھی نہیں چھوٹنا، ہونا بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ اچھی بات ہے۔ تو دیکھنے میں آتا ہے تو لوگوں کو کہ صف اول کا اہتمام مسجد میں اور دعوت میں مجلس اول کا اہتمام، ارے بھائی چلنے کے دور، ارے نہیں بھائی میں مغرباً فوراً کھا لیا کھانا، وہ جو شادی خانے کے نزدیک جو مسجد ہے نا، میں نماز پڑھا، اب دیکھ لیا ہوتے مغربت کھانا ہے فلاں ہے یا مغربت ہوتا رہے گا کہ اب تو کیا کرنے کا، نماز پڑھو پہلی صف میں، مسجد قریب آ جاؤ مسجد میں پہلی صف میں، دولہا آئے گا ہوتا رہے گا، اب تو کیا کرنے دینا ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ تو
سب خوب کھاتے خوب پیتے یہ کرتے. ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے لکھ دیا. اس لیے کوئی کھا رہا ہے. بعض لوگ کہتے چلیے چائے پی لیں. نہیں میرے کو کھانا کھانا ہے. تو جس نے چائے پینے کے لیے بولا تو اس کو کیا خاص کھانے کا ہے کیا کھانے کا اس کو؟ کسی سے کہا جائے اگر چلیے جی چائے پی لیں گے عشاء کے بعد, نہیں میرے کو کھانا کھانا ہے, تو جو بول رہا تو کیا اس کو کیا گھاس کھانے کا ہے کیا؟ اس کو چارہ کھانے کا, بکری کا چارہ کھانے کا, گھوڑے کا چارہ کھانے کا, کڑوی کھانے کا, اس کو کھانے کا کیا ہے؟ اس کی بھی تو کھانا ہی کھانا ہے, اس کو بھی تو کھانا کھانا ہے. تو کوئی بھی آدمی کم نہیں کھاتا اور کوئی آدمی زیادہ نہیں کھاتا. کھاتا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے مقدر فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر فرما دیا. اس لیے کسی کو زیادہ کھاتا ہوا دیکھ کر ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہمیں فلاں صاحب بہت کھاتے. ہم کیا ہمارے کے باپ کا کھا رہے, کھانے دو نا. جس نے پیدا کیا اس کا کھا رہے, اور جس نے قرآن کریم میں لکھ دیا. سورہ بارہ کی پہلی آیت پاک ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. نہیں ہے کوئی زمین پر جاندار. زمین پر کا مطلب ہے کہ کوئی پرندہ چاہے درخت پر رہنا ہو لیکن درخت بھی کہہ کے اوپر ہے, زمین کے اوپر ہی رہنا, وہ یہاں پہ رہ رہا اور یہاں پہ ہے. سمندر کے اندر ہے, مچھلیاں اگر ہیں تو سمندر بھی کہہ کے اوپر زمین کے اوپر ہی تو ہے. ٹھیک ہے گہرائی اس کی الگ ہے, تو اس کے نیچے کیا ہے؟ زمین تو ہونے والی ہے. جنگلوں کے اندر ہے تو وہاں پر بھی. تو جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے ان تمام کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. روزی کھانا پینا میں, کھانا پینا, ہوا, پانی اور غذا, یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی کنٹرول میں رکھی, باقی کسی کو نہیں دی. دے دیتے ہیں تو لوگ تڑپاتے حکومت میں جو تڑپاتے, عہدوں میں تڑپاتے, الیکشن جب قریب آتے پھر ان کو لاڈلی بہنا یاد آتی ہے. لاڈلی بہن, کیا یاد آ رہی تھی تم, ارے الیکشن قریب ہے بھائی, بہنیں یاد آ, لاڈلی بہنا. اب بہنوں کے بعد سوچے بھائی لاڈلا بھائی وہ میں چھوٹا, اس میں تو کیا کیا اپنے کو, اب لاڈلا بھائی بھی یاد آ رہا, لے لے بھائی تو لے 6,000 لے 8,000 لے لے, تو کیا کو رکاما رہتا, رکاما ہے جب کیا کرے وہ لے سکتا, تو کیا کرتا رکاما, لے لے بھائی تو لے لے, تو بڑا لکھا ہے تو کتنے لے لے, دیکھو کچھ آتا جاتا نہیں تو اتنے لے لے. اب وہ لاڈلی بہنا بھی یاد آ رہی, لاڈلا بھائی بھی یاد آ رہا, اور اب تو سننے میں کہ لاڈلا دادا اور دادی بھی یاد آنا شروع ہو گئے. شاید خاندان کے پورے لوگوں کا نمبر لگی جائے کے والے اچھا سے ہے نا, دادا دادی, لاڈلا دادا دادی, لاڈلی نانا نانی, لاڈلے اور پتہ نہیں کون بھائی بھتیجا آئیں گے, وہ بھی یاد آئیں گے. اب یہ سلنڈر کے 3 ملنے والے ہیں, 3 ملنے والے, کیوں؟ الیکشن قریب آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی, ہوا اور غذا, یہ 3 چیزوں کو اپنے ہی پاس رکھا اللہ تعالیٰ نے. بندوں کے حوالے اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا, بندوں کے حوالے اللہ تبارک نے نہیں کیا, ورنہ پھر وہی لاڈلی یوجنا کی طرح لاڈلی بہنا, لاڈلی بھائی, لاڈلا بھاؤ اور لاڈلا دادا, لاڈلی دادی کو تو ان کا پانی لے, تو ان کا کھانا لے, تو ان کا روزی لے, تو ان کے حوالے. ہوا آنے تک تو دیر ہو گئی, بڑھ گئے, پورا کا پورا خرچ ہو گیا. ہوتا تھا نہیں ہوتا, نہیں بھائی ہوا کے سلنڈر نہیں آئے تھے گھر میں, جھوپڑ پٹی میں تو روزانہ لاشیں لاتے نکلتی تھی, ہوتا تھا نا, کیوں بھائی ہوا نہیں مل رہی, کنٹرول میں حکومت کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظام بنایا, غریب ہو, امیر ہو, فقیر ہو, مالدار ہو, بادشاہ ہو, سو رہا ہے, رو رہا ہے, سفر میں بھی ہے, خود بخود ہوا کو لے رہا ہے, سانس لے رہا نہیں لے رہا ہے. کسی کا کنٹرول ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہے. پانی کے اوپر ہے کسی کا کنٹرول؟ کس کے اوپر؟ ندیاں بہ رہی, تالاب, سمندر, یہ وہ, آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے, نکل رہا ہے. اور اسی طریقے سے پھلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ترکاریوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کرے, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اللہ تعالیٰ نے, اپنے کنٹرول میں. ورنہ جس طریقے سے مٹھائیاں 1000 روپے
کلو, کاجو کٹلی 800 روپے کلو, یہ فلاں مٹھائی یہ وہ جیسے مہنگی ہوتی تو پھر یہ ترکاریاں بھی اسی انداز کی ہوتی. بعض مرتبہ اتنی زیادہ ترکاریاں آتی کہ رکھنا مشکل ہوتا, پورے گلیوں کے اندر ترکاریاں پھل پھلالی یہ وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہیں کر لے گا. کھانا, پانی اور ہوا, یہ تینوں چیزیں زندگی میں انسان کھاتا, بیمار پڑ گیا اب کھا رہا ہے, اس کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے دوست احباب لا کے دے رہے, یہ لا رہے یہ پھل وہ فلاں, اب اللہ تعالیٰ کھلانے پہ آتے ہیں تو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں, اور جب روکنے پہ آتے ہیں تو کروڑ پتی بنا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتے ہیں, کروڑوں روپے کے مالک. لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ دیا دیکھو زیادہ مت کھاؤ, ورنہ زیادہ کھائیں گے نا تمہارا جغرافیہ پھیل جائے گا. سمجھ کے جغرافیہ سمجھے گا نہیں سمجھے؟ جغرافیہ تمہارا ادھر الگ ادھر الگ, اس کو سنبھالے تو ادھر, سامنے بڑھ گیا تو ڈھکلی کھانے کا ڈر, پیچھے ہوتا یوں گر کر ارے کیا ہو گیا بابا, چاروں طرف سے جغرافیہ پھیل رہا ہے, جغرافیہ پھیل جا رہا ادھر ادھر, پیٹوں کے اندر پھیل جا رہا, کدھر نہیں پھیل جا رہا. ڈاکٹر نے کہہ دیا بدل نہیں کھانے کا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, بی پی شوگر, ارے کیا ہے ارے ایک آدمی بیچارہ 200 250 300 روپے کماتا ہے اور کمانے کے بعد جو آتا ہے کھا لیتا ہے اور رات میں ایسے میٹھی نیند سوتا ہے, اس کو دوائیں اور گولیاں کھانے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے. تو کروڑوں روپے دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ خالی وہ نوٹا گننے سے حاصل کیا. اگر زندگی میں سکون نہ ہوگا, پیسہ آ رہا ہے کروڑوں روپے, ہیرا پھیری ہو رہی, ادھر سے موبائلوں سے پھیرا دیا جا رہا, یہ بینک میں وہ بینک میں اور یہ پلاٹنگ اور وہ کاروبار. لیکن کہہ دیا کہ ڈاکٹر کہہ دیا کہ جواری کی روٹی کا پپڑ کھاؤ اور پھیکی دال کھاؤ, مرغی کو تو ہاتھ ہی مت لگاؤ, ورنہ مرغا مت کھاؤ نہ مرغا نکل جائے گا. مرغا کھائے کہ مرغا نکلا نہیں کھا سکتے, پیسہ رکھا ہوا ہے, مرغا کھائے مرغا نکلا, یہ مت کھاؤ, مٹھائی مت کھاؤ, شکر ہے اس کے اندر ایسا ہو جائے گا ویسا, چکنائی مت کھاؤ, گھی مت کھاؤ, اصلی گھی مت کھاؤ, فلاں مت کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب روکنے پر آتے ہیں تو کروڑوں روپیہ دے کے, جائیداد دے کے بھی اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. تو جب روکنے پہ آتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طریقے سے روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پیسہ ظاہری اعتبار سے, روپیہ, پیسہ, جائیداد, پلاٹنگ, سونا, چاندی, ساری چیزیں موجود ہیں, گھر میں اے سی لگا ہوا ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل کر انسان رات میں سو رہا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بیت الخلاء کے اندر دیکھا ہے تو 2-3 لاکھ روپے سے کم اس نے خرچہ نہیں کیا. یہ گرم پانی, وہ ٹھنڈا پانی, یہ ماربل, وہ فلاں ساری چیزیں اس نے لگا دیا. لیکن اگر وہاں جانے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلتا نہیں تو رقم کی شکایت ہو گئی, اور بیچارہ غریب کا پھٹ کر دیا, آ گیا واپس 2 منٹ تک, یوں گیا یوں آیا, پروگرام میرا کے سامنے. ساری باتیں آپ کی زبان پر لوگ سمجھ پائیں گے نا, سر یوں گیا کہ یوں آیا, 5 روپے کھٹ بیٹھے ہو جو بیچارہ کرتے رہتا ہے. اور وہ بیچارہ گیا انہیں, ارے نکلو نا بھائی, لائن لگ گئی نا, دوسرے لوگ ابھی تو ہے جانے والے, کھٹکوں پہ کھٹکے دے رہے, چھٹکوں پہ چھٹکے مار رہے, مگر وہ آنے کے بعد تیار نہیں ہے, وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے. تو یہاں سے دنیا سے کوئی آدمی بغیر اپنا رزق پورا کیے کے جائے گا نہیں, اور جب رزق پورا ہو جائے گا اس کے بعد وہ یہاں پہ ٹھہر بھی نہیں سکتا ہے. چلو خالی کرو, منماڑ آ گیا, اترو یہاں پہ, اب یہ برف کے اوپر دوسرا مسافر آنے والا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا. آگرہ آ گیا, چھوڑو یہ برف چھوڑو, دہلی آ گیا, اب یہ گاڑی وہاں تک جانے والی ہے اور آگے جانے والی, بہت دور جانے والی ہے, اسے خالی کرو. تو رزق مکمل ہونے کے بعد کوئی یہاں پہ ٹھہرے گا نہیں, کوئی یہاں پر ٹھہرے گا نہیں.
اور رزق جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جائے گا نہیں، یہاں سے جائے گا نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الحق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعۃ۔ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، آئے گی پکی بات ہے۔ اس سے انکار کرنے والا گیا کام سے، ایمان سے خارج۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث، اور فائدہ مند بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ تو بتا دے سکتے ہیں کہ بھئی 48 گھنٹے مراٹھواڑے کے اندر خوب بارش ہونے والی ہے، گرج کے ساتھ بارش ہونے والی ہے، چھینٹے پڑنے والے ہیں، بوچھار ہونے والی ہے، بجلیاں چمکنے والی ہے، بادل برسنے والے ہیں، یہ تو بتایا جا سکتا ہے۔ چتاونی دی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے، مچھر لوگ ندی کے اندر مت جائیں، کھلا مت کریں، بمبئی میں جتنے لوگ مچھر جاتے جلدی آ جاؤ، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وینزل الغیث کہ فائدہ مند بارش کب ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ کس کو ہے؟ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ تو آج کل آلات کے ذریعے معلوم ہو جا سکتا ہے، کر لیا جا رہا ہے۔ لیکن آنے والا نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ایمان پر قائم رہے گا، خدا نخواستہ کفر اختیار کرے گا، خوش نصیب ہوگا بد نصیب ہوگا، اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل آنے والے دن کیا کمانے والا ہے، مال کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص طے بھی اگر کرے یہ نہیں میں تو کل ہے تم یہ کھا کر رہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوئی مرض اس کو ایسا دے دے کہ جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکے۔ آدمی سوچے نہیں بھائی گرم مرچیاں کھانے کے ہی کر دو، تلے گئی مرچیاں آتے نا، مرچی بھگے آج ختم ہے، کھانے کا ہمیں رکھو، گرم ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے کر لو ارادہ، لیکن دیکھو کل سے پہلے پیچیش ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ کسی تاجر کو کل 1000 روپے مل سکتے ہیں اور 200 روپے کا بھی خالی بیپار ہو سکتا ہے، 5000 کا بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی نقصان بھی۔ اسی طریقے کل آنے والے دن کل انسان نیک اعمال بھی کر سکتا ہے اور خدا نخواستہ برائی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اچھا بھی عمل کر سکتا ہے اور برا بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو کسی کو نہیں معلومات تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی جاندار کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرنے والا ہے۔ ایک دن موت کب آئے گی؟ موت کب آئے گی؟ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتا۔ ایک تو اپنے بارے میں، خود کے بارے میں کب مرے گا وہ، یہ تو کہہ سکتا ہے انسان کہ میری عمر 40 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، 75 سال ہو گئی، لیکن پوچھا جائے بھائی ٹھیک ہے آپ کی عمر 80 سال ہو گئی، لیکن اگلا منصوبہ کیا ہے، اگلی پلاننگ کیا ہے، تو وہ ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا انسان۔ دے سکتا ہے کوئی؟ اتنے سال مجھے ہو گئے، پیچھے پلٹ دیکھ لو، اتنے سال مجھے ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، لیکن 90 سیکنڈ کا ایک لمحے کی کوئی گارنٹی مستقبل کی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے انسان اتنی عمر ہو گئی، اتنی رہ گئی۔ دوسری چیز کہ انسان رات میں کب سوتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ میں رات میں 1 سے 2 بجے کے بیچ میں سویا۔ کتنے بجے سویا میں؟ رات میں 1 سے رات میں 1 سے 2 بجے سویا۔ یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 1 سے 1.5 بجے
درمیان سویا، میں 1:30 بجے جاگتا رہا، اس وقت کب کیا، لیکن اس نے کہا ایک پکی بات بولو بھائی 1 بجے کے بعد کب سوئے تم؟ وہ بتاؤ 1:03 پہ، 5 منٹ پہ، 6 سیکنڈ پہ، 9 سیکنڈ پہ کس جھڑوکے میں نیند آ جائے گی انسان کو نہیں معلوم۔ تو ایک تو نیند اور دوسرے موت، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، تو ما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کب مرے گا اور کہاں مرے گا، متعین نہیں ہے اس کا، جنگل میں مرے گا، کھیت میں مرے گا، سڑک میں مرے گا، گھر میں مرے گا، دواخانے میں مرے گا، ایسی موتوں سے جو حادثاتی موت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ایسی موت جو اچانک آ جائے، اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا چاہیے، جو کہ طبعی طور پہ سال 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے اگر انسان بیمار رہ کے مرا، وہ موت زیادہ اچھی اس معنی کر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے جن کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، جن کا مال غصب کیا ہے، ان سے معافی مانگ سکتا ہے، یا ان کا مال حوالے کر سکتا ہے، جس کا لینا دینا ہے وہ کر سکتا ہے، جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگ سکتا ہے، لوگوں کو اس سے معاف کرانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اچانک نکلے کہ چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ لینا دینا تھا وہ سب ہو گیا، خالی وہاں پہ جنازے کے پاس کوئی کھڑے ہو کے بول دے گا بھائی ہمارے دادا جان یا ہمارے ابو کے اوپر کسی کے پیسے اگر آنے کے ہوں گے اور ایسا ہوگا تو مجھ سے آ کے مانگ لینا، ہمارے بڑے بھائی صاحب سے مانگ لینا، ہم دے دیں گے۔ وہ جنازے میں اعلان خالی ہو جائے گا، ہوگا نہیں، ہو کرتے کہ نہیں کرتے، نماز سے پہلے یا نماز کے فوری بعد وہ اعلان وہاں پہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان خود اپنے طور پہ ارے میں نے فلاں صاحب سے فلاں وقت میں 1 روپیہ لیا تھا، کرانہ دکان کے سامان لایا تھا، کپڑا لایا تھا، فلاں لیا تھا، وہ دینے کے رہ گئے۔ اب یہ آدمی اپنے طور پہ دے گا، اب کسی کا 10 روپے دینے کا ہے، اگر وہ اعلان ہو رہا جنازے میں تو کوئی آئے گا تھوڑی کہ تمہارے پردایا یہ تمہارے تایا کے اوپر ہمارے ہیں تو 10 روپے آنے کے تھے، اب وہ تمہیں حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے انسان کی موت طبعی موت اچھی رہتی ہے۔ بات تو دراصل مجھے بتانا تھا کہ آج کل پورے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ یعنی اگر کسی عورت کو، کسی خاتون کو اگر شوہر نے اگر طلاق دے دیا اگر، تو اس صورت میں یعنی وہ اس کو اختیار ہے، اس کو حق ہے کہ طلاق جس نے دیا ہے اس سے مطالبہ کرے اور زندگی بھر پیسہ لیتا رہے، اور اس میں چل میں آئندہ بتاؤں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنے پاپڑ بیلنے کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے، جن حضرت نے، جس شخص نے اگر وعدہ کیا تھا 15 لاکھ روپے دینے کا، دے دو میرے بھائی، اچھا ہے نا، اگر دے دیتے ایسی عورتوں کو تو ان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شوہر سے کوئی عورت نہیں ہوگی پھر اگر مل جائے تو 15 لاکھ کتنے لوگوں کے کام آ جائیں گے پیسے؟ جھوپڑ پٹی میں تو سب سے زیادہ رقم ہے، چنو منو ہنو پورے پلٹن ہی پلٹن رہتی ہے، لیکن یہ 15 لاکھ 15 لاکھ 150، اگر 8 بچے اگر ہیں اگر اور 2 میاں بھی کتنے آئیں گے؟ 1.5 کروڑ روپیہ آئے گا۔ مالدار لوگ ارے یار اپنے بھی اور 2 بچے ہیں، ایک بات ہی ہوئی ہے اور اس کو بچانے سے کچھ ہونے والا ہے، جن کے گنتی کے بچے ہیں نا، ہم 2 ہمارے 2، اس وقت تو پچھتا ہے پر پھیلا آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جناب اگر 15 لاکھ اگر دے دے اگر تو بیچاری متعلقہ عورتوں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، بلکہ جو لوگ باہر نوکریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ بھی جانے کا ارادہ ترک کر دیں گے، جن کا ارادہ باہر کاروبار کرنے کا وہاں سے کچھ خریدی کر کے وہ بھی اپنا سفر ختم کر دیں گے۔ تو اگر وہ جنہوں نے ارادہ کیا، جنہوں نے کہا تھا 15 لاکھ روپے دے دیں گے، تو کھٹاکھٹ کھاتوں میں اگر 15 لاکھ روپے اگر آ جائیں اگر نا، وہ سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ چلیے 10 آرام بھی ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بات بتلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔